ایک خاموش قاتل ہیپاٹائٹس سی یعنی کالا یرکان۔ WHO کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق ہیپاٹائٹس سی دنیا بھر میں تیزی سے پھیل چکا ہے۔ پاکستان ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جو کہ ایک خطرناک کن اور الارمنگ سچویشن ہے۔ اس الارمنگ اور خطرناک سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں اس مرض کے بارے میں پراپر اویئرنیس، اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور اس کے علاج کے لیے کیا میکانزم ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیپاٹائٹس سی ایکچولی وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جو ہمارے جگر کو متاثر کرتی ہے اور جگر کی انفلیمیشن، جگر کی سوزش اور آخر کار جگر کے کینسر کا سبب بن کر انسان کی موت تک واقع ہونے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کی پاکستان میں ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ کامن وجوہات میں ایسی جگہ سے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی جہاں پر پراپر سکریننگز نہ ہوئی ہوں تو ایک انفیکٹڈ شخص کا بلڈ دوسرے شخص کو لگانے سے ہیپاٹائٹس منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اس وائرس کے پھیلنے کی دوسری بڑی وجہ کسی ایسی جگہ سے حجامت کروانی جہاں پر سٹرلائزیشن کا نظام نہ ہو۔ ایسے انسٹرومنٹ ایک شخص کی کٹنگ اور حجامت میں استعمال کر کے دوسرے شخص میں استعمال کیے جاتے ہوں جس کی پراپر سٹرلائزیشن نہ ہو یا وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہ استعمال کرتے ہوں تو بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلز میں کوئی ایسا پروسیجرز کروانا یا کوئی ایسی سرجری کروانا جس میں کہ سٹرلائزیشن کا پراپر نظام نہ ہو تو بھی یہ وائرس بلڈ کنیکٹ سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ کھانے پینے سے، ہاتھ ملانے سے یا ملنے سے کسی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی ایسی وجوہات سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے جہاں پر بلڈ کنیکٹ ہو۔ اس مرض سے بچنے کے لیے اسپیشلی میڈیکل پروفیشنلز، ڈاکٹرز کمیونٹی کو بہت ضروری ہے، کیونکہ لیبز کے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ سارا دن ان وائرسز کی ٹیسٹ انویسٹیگیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بائیو سیفٹی کے پراپر اکوپمنٹس کو فالو اپ نہیں کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ جس بلڈ کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس بلڈ سے ان شخص کو ہیپاٹائٹس ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی ہاسپٹلز کی طرف جائیں اپنے علاج کے لیے یا اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کو فالو اپ کر کے جائیں۔ کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے اوزار کو، کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں جو کہ آپ کے نالج میں نہ ہو اور وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ اس کو ٹچ کرنے سے آپ کو کسی بھی وائرس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے بعد میں ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ اس مرض کی علاج کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اس کی تشخیص کروائی جائے، اس کی اسکریننگ ٹیسٹ کروانا چاہیے جس میں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس آپ کی باڈی میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ وائرس آپ کے جسم میں پایا جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کا ایک PCR ٹیسٹ کروا کر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے وائرس کی کتنی تعداد اس شخص کے اندر موجود ہے۔ اس کی بنا پر پھر میڈیکل اسپیشلسٹ اس کا پراپر کورس میڈیکیشن کرتے ہیں جس کے 3 مہینے یا 6 مہینے یا جو بھی ایک میڈیکل اسپیشلسٹ تجویز کرتا ہے اس علاج کے بعد یہ وائرس اپنی گروتھ روک دیتا ہے۔ یہ وائرس مزید آپ کے جگر کو خراب ہونے سے بڑی حد تک محفوظ کر دیتا ہے۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے تمام سیفٹی پریکاشنز کو اپلائی کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے اس مرض سے بارے میں اویئرنیس کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں پراپر اویئر ہو سکیں، اس کے علاج کے بارے میں اویئر ہو سکیں، اس کا علاج کروا کر کسی بھی اس مرض کے انفیکٹ ہونے سے بچ سکیں۔ اس مرض کے علاج کرانے سے آپ اور بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بر وقت علاج کروائیں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو ویری